بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ ٹی وی۔ امید کرتے ہیں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ڈیٹ ہے 30 اکتوبر 2025۔ گندم کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہیں جو آپ ناظرین تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ گندم کا ریٹس کیا چل رہا ہے۔ ایک عدالت نے کل فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی عدالت نے گندم کے حوالے سے۔ دوسرا، IMF کی کچھ شرطیں ہیں جو حکومت پاکستان پر واضح ہیں، ان میں صداقت کس حد تک ہے۔ تو اس سے پہلے جو نئے آنے والے دوست ہیں، بھائی ہیں، ناظرین ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری روز آنے والی جو زرعی جناس کی ریٹس کے متعلق اپڈیٹس ہیں وہ آپ ناظرین تک جلد اور جلد پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو کل 29 اکتوبر 2025 بروز بدھ عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے گندم کے حوالے سے حکومت کے متعلق، جو ہم اپنا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے کہ حکومت کو غریب اور کمزور طبقوں کی مدد کے لیے سبسڈی دینے کا حق ہے، لیکن یہ سبسڈی حکومت کو اپنے خزانے سے دینی ہوگی۔ حکومت کسی شخص یا نجی گندم مالکان کی گندم زبردستی سستی قیمت پر نہیں بچوا سکتی جب تک ان کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق معاوضہ نہ دیا جائے۔ اگر حکومت آٹے، گندم یا روٹی کو مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر دینا چاہتی ہے تو اس کا فرق سبسڈی حکومت خود برداشت کرے، کسی پر زبردستی نہ کرے۔ نتیجہ یہ کہ درخواست منظور کر لی گئی۔ پنجاب حکومت کا نوٹیفکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ جب تک ڈی ریگولیشن پالیسی یعنی آزاد مارکیٹ نظام جاری ہے، پنجاب حکومت کو گندم کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حکومت صرف کھلی نیلامی اوپن بائڈنگ کے ذریعے گندم خرید سکتی ہے۔ جن لوگوں نے گندم کا سٹاک رکھا ہوا ہے ان کے حقوق محفوظ رہیں گے، ان پر ناجائز ذخیرہ اندوزی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ فیصلہ کیا ہے جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب۔ انہوں نے کل حکومت پنجاب کو روک دیا ہے کہ آپ جو ذخیرہ اندوز یعنی کہ جن لوگوں کے پاس گندم سٹاک ہے، جن لوگوں نے گندم سٹاک کی ہے، آپ زبردستی ان کی گندم پکڑ کر اس کو مارکیٹ میں نیلام کرتے ہو، یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے گندم لینی ہے، آٹا سستا دینا ہے، روٹی سستی دینی ہے، تو آپ ان کو جو مارکیٹ کا موجودہ ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق اس کو آپ پیمنٹ کریں اور وہ گندم آپ اٹھا لیں۔ یہ تو تھا ایک عدالت کا کل فیصلہ۔ اب بات کریں گے کہ IMF نے کیا واقعہ ہی گندم کا جو ریٹ ہے وہ مقرر کر دیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ خبریں کافی دنوں سے میری نظروں سے بھی گزر رہی تھی لیکن میں ان کو شیئر نہیں کر رہا تھا، تو آج آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ ایک ایسی خبر شیئر کرتا ہوں جس کی صداقت نہیں ہے لیکن آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ لوگ کیا پھیلا رہے ہیں۔ IMF نے گندم کی خریداری کی حمایت کر دی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ IMF نے ایک بار پھر حکومت پاکستان کو گندم خریدنے کی اجازت دے دی تاکہ اس کے کم ہوتے ذخائر کو پورا کیا جا سکے۔ باضابطہ طور پر 3500 روپے فی 40 کلو گرام کے اعلان کردہ قیمت ایک مقرر امدادی قیمت نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحانات سے منسلک ایک اشارے کی شرح ہے اور اس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مشترکہ طور پر 3500 روپے کے حساب سے 6.2 ملین ٹن گندم خریدیں گی۔ ناظرین، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، یہ ایک فیک نیوز ہے جو کافی دنوں سے بہت سارے واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی چل رہی ہے، سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم پر چل رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے 3500 روپے گندم کی ایک تجویز پیش کی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک منظور نہیں ہے۔ عدالت کا بھی اس پر نوٹس ہے اور جو کسان اتحاد کے صدر ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانے، کیونکہ کسان اتحاد باضد ہیں کہ 4000 روپیہ گندم کا ریٹ کیا جائے۔ دوسری طرف ہم پنجاب سے نکل کے اگر سندھ میں جاتے ہیں تو سندھ کی حکومت جو ہے وہ 4000 روپیہ گندم کا ریٹ مقرر کرنے کو تیار ہے، لیکن وہاں کے جو کسان اتحاد ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ 4200 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ ابھی نہ کوئی 3500 والا ریٹ مقرر ہوا ہے، نہ کچھ 4000 روپے والا ریٹ مقرر ہوا ہے۔ میں تو ویسے میری ذاتی رائے، میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ حکومت گندم کا ریٹ مقرر کرے۔
گندم کو آزاد چھوڑنا چاہیے جیسے ہماری دوسری ساری اجناس آزاد ہیں۔ جیسے حکومت انوالو ہوتی ہے تو اس میں بلیک ہونے کا زیادہ چانس ہو جاتے ہیں، کرپشن کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، تو ہمیں آزاد ہوگی، ہم اپنی مرضی سے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم لگوائیں گے، کاشت کریں گے، جتنی کسی کو ضرورت ہوگی وہ اپنی خرید رہے، کم ریٹ پر خریدے گا، زیادہ ریٹ پر خریدے گا، اس کی اپنی سرکردی ہو جاتی ہے۔ اب حکومت اگر ریٹ مقرر کرتی بھی ہے تو 3500 روپیہ اگر حکومت کرتی ہے تو اس سے گندم کی بجائی کم ہوگی۔ حکومت کو کم از کم 4000 روپیہ ریٹ جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے، اگر کرنا ہے تو پھر کسان گندم لگائے گا، کیونکہ کاشت کا ٹائم ہے۔ اب اگر حکومت ریٹ مقرر نہیں کرتی تو کسان جو ہے وہ گندم کی کاشت کی طرف نہیں جا رہا ہے، ایک احتجاج برپا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید گندم کی شارٹیج ہو سکتی ہے، پھر گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہی جو امپورٹ کرنی ہے ہم وہی سبسڈی اپنے کسان کو دیں اور ہمارا کسان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔